بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وهو أن العلم والمعلوم متحدان۔ کل سبق میں گزر چکا تھا کہ اعتراض ثابت کا مدار کتنے مقدمہ؟ ایک مقدمہ یہ تھا کہ علم اور معلوم متحد، ٹھیک ہے۔ اب اس مقدمہ میں بعض لوگوں نے ترمیم کی۔ ترمیم یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ حصول اشیاء کا بانفسہا ہے یا بامثالہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حصول اشیاء کا بانفسہا ہے۔ میرے ذہن میں خواجہ کی جو صورت ہے وہ ہو بہو خواجہ، یہ حصول اشیاء بانفسہا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حصول اشیاء باشباہہا ہے۔ میری ذہن میں خواجہ صاحب کی جو صورت ہے وہ ہو بہو خواجہ نہیں ہے بلکہ اس کا مثل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس قانون میں ترمیم یہ کی ہے کہ یہ جو علم معلوم متحد ہے یہ تب کہ حصول اشیاء کا بانفسہا لیا جائے، اس کی صورت میری ذہن میں ہے تو قبل القیام بذہن وہ معلوم ہے، اور قیام بذہن کے بعد وہ علم ہے، تو علم و معلوم متحد ہو گئے۔ حیوان ناطق جو خواجہ کی ماہیت ہے قیام بذہن سے پہلے مرتبہ من حیث ہوا میں معلوم ہے، اور وہی حیوان ناطق قیام بذہن کے بعد علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم کا معلوم کے ساتھ اتحاد ہر صورت میں ہے یا حصول اشیاء بانفسہا کی صورت ہے؟ اور اگر حصول اشیاء کا باشباہہا ہے پھر علم و معلوم متحد نہیں ہے، کیوں؟ علم شبہ کا نام ہے اور معلوم ذی شبہ کا نام ہے، اور شبہ ذی شبہ سے مغایر ہے تو علم معلوم سے مغایر ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس قانون میں ترمیم کی کہ یہ اتحاد بین العلم والمعلوم ایک صورت میں ہے کہ حصول اشیاء کا بانفسہا ہو، دوسری صورت میں نہیں۔ یہ معنی ہے اس قول کا، یہ مسئلہ مبنی ہے علی حصول الاشیاء بانفسہا فی الذہن لا باشباہہا۔ اگر باشباہہا ہو پھر علم و معلوم متحد نہیں ہے۔ کب متحد ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صورت من حیثیہ درجے میں علم معلوم ہے اور من حیث القیام میں علم ہے۔ فإن الحاصل فی الذہن، جو صورت خواجہ کی حاصل ہے ذہن میں اس حیثیت سے کہ یہ مختلط ہے عوارض ذہنیہ کے ساتھ علم ہے، اور من حیث ہوا معلوم ہے۔ تو علی القول بحصول الاشیاء بانفسہا علم معلوم کے ساتھ متحد ہے، اور اگر قول بشبہ ہو جائے پھر اتحاد نہیں ہے، کیونکہ علوم اشباہ ہے اور معلومات ذوی الاشباہ ہے جو کہ ماہیات ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف ان ترمیم کنندہ لوگوں پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ غلط ہے کہ اتحاد حصول اشیاء بانفسہا کے ساتھ مختص ہے، بلکہ حصول اشیاء باشباہہا میں بھی علم و معلوم ہے کہ کیوں؟ اگر حصول اشیاء کا باشباہہا ہو تو میری ذہن میں ہو بہو خواجہ نہیں ہے، اس کا شبہ ہے، اس شبہ کی بھی دو اعتبار ہے۔ ایک شبہ قیام بذہن سے پہلے مرتبہ من حیث ہوا میں وہ کیا ہے؟ معلوم ہے، اور اس شبہ میں ایک مرتبہ قیام بذہن کا ہے، قیام بذہن کے بعد وہ کیا ہے؟ تو علم و معلوم دونوں عبارت ہے شبہ سے، البتہ قبل القیام وہ معلوم ہے اور بعد القیام
معلوم ہوا کہ اتحاد علم اور معلوم کا یہ مختص نہیں ہے قول بھی حصول الاشیاء بانفسها کے ساتھ، بلکہ قول بھی حصول اشیاء الاشباہها وہاں بھی علم، کیونکہ ایک ہی شبہ ہے قبل القیام بذہن من حیث ہوا کیا اور بعد القیام علم۔ والحق حق یہ ہے کہ ان للشبہ اذن کہ شبہ کی بھی صورت کی طرح دو اعتبار ہے، فمل خصوصیت للاصل الاول، کوئی خصوصیت نہیں ہے حصول اشیاء بانفسها کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہاں معلوم کی دو قسم ہیں، ایک معلوم بذات ہے معلوم، اور ایک معلوم بطبع ہے۔ معلوم بذات آپ کی صورت ہے من حیثیہ کے جو وہ معلوم بذات ہے، اور معلوم بطبع کون ہے؟ موجود خارجی۔ تو اگر موجود خارجی، اگر معلوم سے مراد موجود خارجی لیا جائے تو جناب حصول اشیاء کا بانفسها ہو یا باشباہہ، دونوں مذہبوں میں علم معلوم سے مغایر ہے۔ کیوں؟ علم وہ ہے جو حاصل بذات ہے، اور معلوم وہ ہے جو حاصل بطبع ہے، اور علم وہ ہے جو مقصود بطبع ہے، اور معلوم وہ ہے جو مقصود بذات ہے۔ تو اگر معلوم سے مراد موجود خارجی لیا جائے ما قصد تصورہ تو وہ مغایر ہے علم سے، وہ حصول اشیاء کا بانفسها ہو یا بھی، یہ معنی ہے اس قول کا۔ او ارچی معلوم ہے ما قصد تصورہ یعنی موجود خارجی، وقد یغایر العلم وہ علم سے مغایر ہے علی کلا الاصلین، ارچی تقدیر حصول شبہ پر وہ ظاہر ہے کیونکہ علم شبہ ہے اور معلوم کون ہے؟ جی شبہ، اور دونوں میں مغایرت ہے۔ وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ حُصُولِ الْأَشْيَاءِ بِأَنفُسِهَا فِي الذِّهْنِ نو، ادھر دیکھو، جب میرا علم آپ پر بالوجہ تو علم وجہ کا نام ہے اور معلوم ذیل وجہ کا، اور وجہ جو عارض ہے وہ ذیل وجہ معروف سے غیر ہے، یہ معنی ہے۔ نو علم بالوجہ متغیر بذات ہے، لما اس ذیل وجہ سے جو مقصود ہے بھی اس وجہ کے ساتھ، اور ملتفت علیہ بذات ہے کیونکہ وجہ اور ذل وجہ مختلفان ذاتان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو مقدمہ اولا تھا کہ علم و معلوم متحد ہے، بعض لوگوں نے اس میں ترمیم کی تھی تو مصنف کہتے ہیں ترمیم غلط ہے، اگر معلوم سے مراد معلوم بذات لیا جائے تو علم متحد ہے اس کے ساتھ، خواہ حصول بانفسها ہو یا باشباہہ، اگر معلوم سے مراد معلوم بطبع لیا جائے تو علم معلوم سے مغایر ہے، خواہ حصول اشیاء کا بانفسها ہو یا بھی۔ یہ تو پہلا مقدمہ تھا۔ تیسرا مقدمہ کیا تھا کہ تصور متعلق ہے ہر شے، فَإِذَا تَصَوَّرْنَا التَّصْدِيقَ فَهُمَا وَاحِدَانِ، جب ہم تصور تصدیق کا کریں تو تصور علم ہے اور تصدیق معلوم ہے، اور علم و معلوم متحد ہے۔ ٹھیک، اب یہاں جو آیا ہے اذا تصورنا تو منہیہ میں کہا ہے کہ تصدیق کے دو معنی ہیں، ایک تصدیق بمعنی اذعان کے جو معنی مشتری دانستر، اور ایک تصدیق بمعنی نسبت کے مصدق بھی۔ تو یہاں مقدمہ میں اذا تصورنا تصدیق مراد کون ہے؟ نسبت، یعنی اذا تصورنا نسبت، تو تصور کا تعلق کس کے ساتھ آیا؟ نسبت، تو نسبت معلوم اور تصور اور علم و معلوم، تو تصور متحد ہوا کس کے ساتھ؟ نسبت، اور اسی نسبت کے ساتھ تصدیق بھی متعلق ہے، تو تصدیق علم ہے اور نسبت معلوم ہے، اور علم و معلوم متحد ہے، تو تصدیق بھی متحد ہوا نسبت کے ساتھ، اور تصور بھی متحد ہے، اور متحد متحد کا متحد ہوتا ہے، تو تصدیق اور تصور وقت قلتم انہما متباینان۔ تو منہیہ میں کیا کہا ہے کہ تصور نہ تصدیق سے کون مراد ہے؟ مصدق به قال بالعاشیہ ای المصدق به کما فی صورت شک، کما فی صورت شک کا معنی کیا کہ نسبت تصدیق سے مراد مصدق به ہوا، تو مصدق به کے ساتھ کون سا تصور متعلق ہے؟ جو بمعنی شک کے ہو، کیونکہ اگر بمعنی شک کے نہ ہو تو وہ تو مفرد کے ساتھ بھی متعلق ہے۔ اب شک تصور ہے، یہ متعلق بے نسبت ہے، تو متحد ہوا نسبت کے ساتھ، اور زوال شک کے بعد نسبت کے ساتھ
تصدیق متعلق ہے تو اس کے ساتھ متحد ہوا. تو تصور بمعنی شک متحد مع نسبت ہے اور نسبت متحد مع تصدیق ہے تو تصور بمعنی شک متحد مع تصدیق ہو گئے. ٹھیک ہے. اب منہیہ میں کہا ہے کہ تصدیق سے مراد نسبت کیوں ہے؟ کہتے اذ علیہ مدار الحل المذکور، آئندہ جواب کا مدار اس پر ہے کہ تصدیق بمانا. کیوں؟ مصنف نے کہا ہے کہ تصور و تصدیق ایسے ہے کالنوم والیقظۃ. تو نوم عارض ہے اور یقظت دوسرا عارض ہے، اور معروض کون ہے؟ انسان. تو دو یہ ہو گئے اور تیسرا وہ ہے. یہاں بھی تصدیق سے مراد نسبت لو تو ایک عارض تصور ہوا اور دوسرا عارض تصدیق ہوا اور نسبت معروض ہو گیا. اب جواب اس پر مقرر. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اقولو. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اگر تصدیق سے مراد اذعان لیا جائے تو پھر بھی ہم جواب دے سکتے ہیں. پھر بھی ہم جواب وہ کیا جواب گزر چکا ہے کہ یار اذا تصورنا تصدیق، جب ہم تصور کریں اذعان کا تو تصور علم اذعان معلوم ہے، علم معلوم متحد ہے، فما متحد ہے. وقد قلتم انہما پہلے متبینین کہتے ہیں اور یہاں متحدین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں یار تعلق تصور کا تصدیق کے ساتھ بمعنی اذعان کے یہ منافی نہیں ہے تباینی نوعی کے ساتھ. تباینی نوعی کا معنی کیا ہے کہ ان کے حقائق مختلف ہیں. کیا ہے؟ حقائق مختلف ہے. تصور کی حقیقت کیا ہے؟ صورت بدون حکم. اور تصدیق کی حقیقت کیا ہے؟ صورت معلوم. حقیقتاً مختلف ہیں. اور یہ منافی نہیں ہے معیت کے ساتھ کہ دونوں جمع ہو جائے ایک قضیہ میں. اقول میں کہتا ہوں کہ یجری الحل المذکور جواب مذکور جاری ہے اگر تقریر اعتراض کا کیا جائے بنفس تصدیق ایضاً فإن حصول صورت الاذعان تعلق تصور کا اذعان کے ساتھ یہ منافی نہیں ہے تخالف نوعی کے ساتھ بینہ و بین الحالت الادراکیت. یہ قاضی نے دوسرا جواب دیا کہ تصور کی دو معنی ہے، ایک تصور بمعنی صورت اور ایک تصور بمعنی حالت ادراکی. تو متحد تصدیق کے ساتھ تصور بمعنی صورت کے اور یہ مباین نہیں ہے. مباین تصدیق کا تصور ہے بمعنی حالت ادراکی کے اور وہ متحد نہیں ہے. فإنها من حيث الحصول